دیکھو ایک بہت باریک وشے ہے وچار. ہم لگ بھگ اپنے سارے وچاروں کو اپنا سمجھتے ہیں، یہ میرا وچار، اور ان کے لیے بحث کرتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، کیس بن جاتے ہیں، مرڈر ہو جاتے ہیں. یہ پتہ ہی نہیں ہم کو کہ واستو میں ہمارا ہے کیا. صحیح پوچھو تو ہمارے پاس ایک بھی وچار ہمارا نہیں ہے. سارے وچار دوسروں کے، مگر وہ ہم کو اپنے کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان پر وشواس کر لیا اور ایسا مان لیا کہ یہ تو میرا ہی وچار ہے. کہیں ٹی وی میں سنا ہوگا، کہیں کتاب میں پڑھا ہوگا، کہیں کسی بڑے بزرگ سے سنا ہوگا، کہیں ماں باپ شکشک سے کچھ سنا ہوگا، وہ جم گئی، بات اچھی لگی، لگا کہ یار واستو میں صحیح ہے. وہ وچار ہم نے اپنا بنا لیا اور اس کے لیے ہم مرے پڑتے ہیں. کبھی سوچتے بھی نہیں اس کے خلاف کہ واستو میں یہ وچار صحیح بھی ہے کہ نہیں، اور زندگی بھر ان وچاروں کے آدھار پر ہی چلتے ہیں. ایک بھی کام بنا وچار کے نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کے سارے کرم آپ کے وچاروں پر آدھارت ہوتے ہیں، اور آپ کا ایک بھی وچار نہیں. آپ کہو گے کیسے نہیں ہے، ہمارے پاس تو ہمارے سب وچار ہمارے ہی ہیں. دیکھو کبھی آپ سب وہ دوسروں کے، یہاں تک کہ آپ دھیان دو گے تو آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ کون سا وچار آپ نے کہاں سے لیا، کہاں سے سیکھا. گیان کی بات سوچ لو، دھرم کی بات سوچ لو، راجنیتی کی بات سوچ لو، کام دھندے کی بات سوچ لو، سارے کے سارے. اور یہی کارن ہے کہ بڑا سے بڑا پڑھا لکھا سے پڑھا لکھا آدمی بھی مورختائیں کیے چلے جا رہا. تھوڑا سا آپ سمجھنے لگیں تو اس کے سارے کام مورختائیں دکھتی ہے. مگر وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہے کیا کہ وہ جو کہہ رہا وہ مورختہ ہے؟ دیکھنا ابھی سب سے زیادہ آدمی کا پاس ایک اپنا مت ہے، وہ ہے خوب پڑھنا لکھنا، خوب پڑھائی لکھائی. ہمارا زیادہ آدمی پڑھائی لکھائی کے نام پر وہ بات کہ پڑھائی لکھائی بہت ضروری ہے. ہمارا زیادہ آدمی ایک بھی یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں میں جو کہہ رہا ہوں.
کہ پڑھائی لکھائی سوائے مورکھ بننے کے کچھ بھی نہیں تھے. اور جتنا پڑھا لکھا میں بھی ہوں ان میں، وہ اتنا بڑا مورکھ. واستوکتا کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہو. کیونکہ جو وہ جانتا ہے، جس کو وہ کہتا ہے کہ اس کو تو میں جانتا ہوں، وہ اتنا اس پہ سدرڑھ ہے کہ بس یہی سچ ہے. جبکہ اس کے علاوہ بھی سچ ہے. تو یہ دیکھیں کہ اپنا وچار پھر کون سا. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی وچار آپ کا اپنا نہیں ہے، آپ کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. اپنا وچار کیسے نہیں، سارے میرے وچار تو میرے ہی. نہیں، وہ دوسروں کے آپ نے سمجھ لیے، آپ کو لگا کہ بہت اچھا، اور بہت اچھا تو آپ نے اپنا کر لیا، اس کو اپنا بنا لیا اور جڑ ہو گئے اس پر. ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہو. دیکھو آج کل ماں باپ اتنے پریشان ہیں بچوں کے لیے، سب بہت پڑھے لکھے ماں باپ بھی پریشان ہیں، اور بالکل پڑھے لکھے نہیں وہ بھی پریشان ہیں. اور سب ایک ہی بات سے پریشان ہیں، بچہ پڑھتا نہیں ٹھیک سے. اس کو یہ پڑھائی کر دے، اس کو یہ پڑھائی کروائے، اس کو یہ پڑھائی کروائے. سب سے بڑی مورکھتا ہے. سب وہی دوسروں کے وچار پر دڑ کرنا ہو. وہ اتنے دڑ کے اب ٹس سے مس نہیں ہوں گے زندگی بھر. صرف وہی ستیہ ہے یہ مانی جو ان نے سیکھا، جو وچار کتاب میں سے پروفیسر نے، کالج میں، یونیورسٹی میں جو ان کو پیل دیا گیا، ان کے اندر ڈال دیا گیا، وہ پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں. نہ یہ وچاروان ہے. پھر وچار کیا ہے؟ وچار ہے بالکل. یہ بات آپ کو گلے کہیں سے کہیں تک نہیں اترے گی. آپ کا اپنا وچار تو جب ہے جب آپ نروچار ہو جائیں. نروچار رہنے لگ جائیں، تب جو بھی وچار آپ کے اندر آئے گا، سوچیں گے، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سچ ہے کہ غلط. بڑے سے بڑا وچار کوئی شاستر میں سے آیا ہوگا، کوئی بہت بڑی کتاب میں سے آیا ہوگا، بہت بڑے وشیشجঞ سے آیا ہوگا، اس کو بھی آپ کہو گے کہ یہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ اب آپ کا وچار جنم لے لیا، آپ کے وچار نے جنم لے لیا، اور اپنے وچار سے جینا ہی جینا ہے. ادھاری کے وچار سے جینا جینا ہی نہیں. اور وہ اتنا کٹھن لگتا ہے کہ ایسا تو کبھی ہوئے گا ہی نہیں. دیکھیے آج آپ سارے منشیوں کے اندر کتنی ماترا میں وچار ہے ایک ایک کے بھیتر. ایک سیکنڈ بھی کبھی خالی نہیں. اور وہ سارے وچار باہر سے ڈلے ہوئے. پھر اس کے اپنے وچار
کے اپنے وچار ہوں گے جب وہ نروچار ہونا سیکھ جائے. جب کبھی بھی اس کے اندر وچار شونیہ ہوں گا اور پھر جو وچار اپجیں گے وہ وویک کہلاتے ہیں. دیکھیے آپ بدھی اور وویک نام سنا آپ نے ان چیزوں کا, آپ استعمال بھی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرا وویک یہ کہہ رہا, وویک نہیں ہے وہ, وہی بدھی ہے. بدھی کا ارتھ ہے جو وچار باہر سے آئے ہیں, دوسروں سے پراپت ہوئے ہیں, ان پر ہم بھروسہ کرتے ہیں, جن کو ہم نے اپنا بنا لیا وہ ہماری بدھی کہلاتی. اور سارا منشیہ اپنے اپنے بدھی سے ہی چلتا ہے, وویکوان نہیں ہوا. گیان کی بھاشا میں اس کو پرجఞا کہتے ہیں, بدھی کو. پتنجلی نے کہا ہے پرجఞا رتمبرا بن جاتی ہے. رتمبرا بدھی کو ہی کہتے ہیں, پرشکرت بدھی یہ مان سکتے ہیں. بدھی یعنی باہر سے پراپت ہوئی, جو وچار باہر سے پراپت ہوئے وہ سب بدھی. تو آپ سب کے سب بدھیمان تو ہیں پر وویکوان ایک بھی نہیں. وویکوان ہو کے جانا ہمارا دھرم ہے, وویک میں جینا ہمارا دھرم ہے. کیا بات کرتے ہو رامائن میں لکھا ہے, کیا بات کرتے ہو گیتا میں لکھا ہے, کیا بات کرتے ہو شاستروں میں لکھا ہے. اور جتنے دھارمک لوگ ہیں آپ کے وہ سب ان شاستروں کی ان کتابوں کی دہائی دے کے بات کرتے, جبکہ وہ سب بدھی کی ہی بات ہے. وویک کی بات کہی نہیں جا سکتی. وویک کی بات آپ کی اپنی, پھر شاستر بھی غلط ہو جاتے ہیں. کیوں؟ وہ بھی نکلے ہوا وویک سے ہی. جس کسی کی وویک جگا ہوا ہے ان نے ہی شاستر لکھے, کنتو وہ اس سمے اس چیز کو کیا سمجھا, کتنا سمجھا, اپنے نروچار سے اس نے کہہ دیا. آج کا آدمی نروچار ہو کے جب اس کو سوچتا ہے تو آج کی پرستھتی میں ہو سکتا ہے وہ بات غلط ہو جائے. اسی لیے تو سبھی جانی سبھی نئی بات کرتے ہیں, وہ شاستروں کے خلاف بات کرتے ہیں ایسا لگتا. دیکھیے آپ کبیر کو, میرا کو, جتنے لوگ بھی جانے ہوں ایسا لگتا ہے کہ دھرم کے, گیان کے, شاستروں کے خلاف بولتے ہیں یہ لوگ. کیوں؟ وہ جو بول رہے ہیں وہ بھی شاستری ہیں, وہ ان کے حساب سے ان کے سمے کا شاستر ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے, کیونکہ کبیر کو 1500-1600 سال پہلے ہوئے. 1500 سال پہلے کی پرستھتی میں اور آج کی پرستھتی میں بہت فرق. میں ادہرن بتاؤں آپ لوگوں کو. ہم کہتے ہیں ہون, یجঞ کرتے ہیں, ہون کرتے ہیں,
سے وایو شدھ ہوتی ہے. بے شک وایو شدھ ہوتی تھی، ہوتی ہے، یہ غلط. آج ہون کرنا پاپ، کسی زمانے میں ہون کرنا سے بڑا کوئی پنیہ نہیں تھا، مگر وہ بدھی ہے. آج جو کہتا ہے کہ نہ ہون کرنے سے ہی وایو میں شدھی ہوتی ہے، اس لیے یجఞ ہون ہونا ہی چاہیے. ابھی بھی کہتے ہیں ہر گھر میں ہر ویکتی کو روز تھوڑی دیر ہون کرنا چاہیے. اس سے شدھ وایو ملتی ہے، ہم سوستھ رہتے ہیں. سمبھو نہیں الٹے بیمار ہو جائیں گے. کیوں ایسا؟ دیکھیے، سوچیے ذرا. وہ اس زمانے میں کہی گئی بات ہے جب وایو منڈل میں دھواں نہیں ہوا کرتا تھا. کیوں؟ فیکٹریاں نہیں تھیں، واہن نہیں تھے، چولہے نہیں جلتے تھے، تو دھواں کا سروت کیا؟ دھواں یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ. اب چونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ واتاورن میں ہوگی تو اس کی سانس پیڑ پودے لیتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کی سانس لیتے پیڑ پودے ونسپت. اب وہ لیں گے تو آکسیجن چھوڑیں گے، اور آکسیجن چھوڑیں گے تو ہم پرانیوں کو آکسیجن کے بنا ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تو شدھ وایو ملے گی. اور اس سمے کے رشی منیوں نے یدی یہ کہا کہ ہون کیجئے تو بالکل دھارمک تھا. کیوں کہ دھواں ہوتا ہی نہیں تھا، کاربن ڈائی آکسائڈ بہت کم تھی. اسی لیے اس ٹائم کے رشی منیوں نے کہا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ بناؤ، اور وہ ہوتی جلانے سے. ہون کرو، دھواں ہوئے گا، خوب دھواں کرو، خوب آکسیجن ملے گی. شدھ آکسیجن ملے گی تو ہم شدھ رہیں گے، ہم سوستھ رہیں گے. کنتو آج کا واتاورن اتنا بدل گیا کہ جتنے منشیہ نہیں ہیں، جتنے پرانی نہیں ہیں، اس سے زیادہ واہن، اور لگ بھگ سبھی واہن دھواں چھوڑ رہے ہیں. کوئی بھی پرانی بنا پکا ہوا نہیں کھاتا. تو جتنے پرانی اتنا پکایا جاتا ہے، اور پکایا جاتا ہے تو دھواں ہوتا ہے. سبھی چیزیں فیکٹریوں میں بنتی ہیں، اور ایک ایک فیکٹری بہت ادھک ماترا میں دھواں چھوڑتی ہے. تو واتاورن میں آج دھواں ہی دھواں ہے. آکسیجن کی کمی، دھواں بہت زیادہ ہے. اسی لیے آج کے رشی منی کو یہ کہنا چاہیے، یدی کوئی پورن جانی ہے تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ بند کر دو. کم سے کم ہم یہ کرترم دھواں تو نہ کریں. اگربتی جلائیں، دھواں کریں، ہون کریں، آرتی کریں، کسی بھی پرکار کی اگنی پرجوالت کریں، اس سے دھواں ہوتا ہے. دھواں ویسے ہی بہت زیادہ ہو گیا.
اسی لیے آج دھواں کرنا پاپ. میں جب سے سمجھنے لگا میں نے ایک بھی اگربتی کبھی نہیں جلائی. تو یہ وویک آج آپ کتاب میں سے پڑھ کر یہ مان لیتے ہیں کہ نہ وایو منڈل کی شدھی ہوتی ہے، ہون کرنا ضروری ہے، یہ کتاب میں لکھا ہے. اب وہ کتاب ہے ہزاروں سال پہلے کی، اس سمے کے لیے بالکل دھارمک تھی، وہ صحیح لکھا تھا. کنتو وویک نے کہا آج کہ وویک شیل پرانی کہے گا کہ نہ آج دھواں کرنا پاپ ہوگا. آدمی مر جائے گا دھواں کرنے سے، مر رہا اتنا بیمار رہتا ہے اس لیے کہ اسے شدھ وایو نہیں ملتی. 10-15 سال کے بچوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہونے لگ گئے، بال سفید ہو جاتے ہیں، بال اڑ جاتے ہیں، کئی پرکار کی بیماریاں. کیوں؟ کہ سانس میں زہر آ رہا، شدھ سانس لینے کو نہیں مل رہی. کیوں؟ کہ واتاورن میں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت ہو گئی ہے، آکسیجن کم ہو گئی. آج کا یدی دھارمک ویکتی وویک شیل ہے تو وہ یہ کہے گا کہ آج کا دھرم یہ ہے کہ کم سے کم وایو منڈل میں دھواں کم. دیکھیے ابھی تو گاڑیاں سرکار کو لانا پڑی بنا دھوئیں کی، بیٹری والی گاڑی، کیونکہ جس اسپیڈ سے دھوئیں والی گاڑیاں چل رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اس اسپیڈ سے ایسا لگتا ہے کہ آگے کے ٹائم پہ آدمی کو آکسیجن ملے گی ہی نہیں. اسی لیے بڑی ماترا میں ارجا کا سروت اب تیل نہیں، جلانا نہیں، دھوپ سے بنایا جا رہا. سور منڈل سے بیٹریاں بننے لگی، گاڑیاں چلنے لگی دھوپ سے. اب دھوئیں کی ضرورت نہیں ہے. یہ وویک جگا آدمی کا تو اس نے کئی بات جو دھارمک تھی، تو ہم دھرم کو ویسے نہ پکڑیں، پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ ادھارمکتا ہے، پاپ، اجانتا. ٹھیک ہے، آج اتنا ہی. نانا ہے کیا لینے جا رہی پرساد لینے جا رہی. روچی کو فون آیا تھا تو 12 بجے جانا رہے.